آج میں آپ کے سامنے 55 اہم سوالات و جوابات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ شام کی منڈیر سے یہ کس کی خود نوشت ہے؟ شام کی منڈیر سے، تو یہ خود نوشت وزیر آغا کی ہے، وزیر آغا۔ یاد عہد رفتہ یہ کس کی خود نوشت ہے؟ تو یاد عہد رفتہ یہ عبادت بریلوی کی خود نوشت ہے۔ قحط بنگال یہ کس کی نظم ہے؟ قحط بنگال یہ نظم جگر مراد آبادی کی ہے۔ گداز شب یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو گداز شب باغی شاعر ان کو کہا جاتا ہے، معین احسن جذبی کا شعری مجموعہ ہے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ فیروزہ ہے، دوسرا ہے سخن مختصر اور تیسرا ہے گداز شب۔ باغی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ معین احسن جذبی کو کہا جاتا ہے۔ آتش کو اردو شاعری کا حافظ کس نے کہا ہے؟ تو آتش کو اردو شاعری کا حافظ عبدالسلام ندوی نے کہا ہے۔ کلیات شہر ملال کے مصنف کون ہیں؟ یہ کس کی کلیات ہے شہر ملال؟ تو یہ عرفان صدیقی کی ہے۔ اس کے علاوہ دریا بھی ان کی کلیات ہے۔ کلیات حاصل سیر جہاں یہ اس کے مصنف کون ہے؟ یہ کس کی کلیات ہے؟ تو یہ کنور اخلاق محمد خان شہریار کی ہے۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کب شائع ہوئی؟ تو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ 1866 میں شائع ہوا تھا۔ قدرت کا قانون افزائش نسل ہے، یہ جملہ کس ناول سے ماخوذ ہے؟ قدرت کا قانون افزائش نسل ہے، تو یہ ایک چادر میلی سی راجن سنگھ بیدی کا یہ ناول ہے، اس سے یہ ماخوذ ہے اور یہ بڑا ہی اہم سوال ہے، کئی مرتبہ یہ آ چکا ہے۔ وسطیہ کا تعلق کس سے ہے؟ تو وسطیہ کا تعلق صرفیات سے ہے۔ عزیز احمد کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو زہر احمد کا پہلا ناول ہوس ہے۔ مرجان کس ناول کا کردار ہے؟ تو مرجان فردوس بری کا کردار ہے۔ نظم موضوع سخن کے تخلیق کار کون ہے؟ یہ سوال بھی آ چکا ہے، تو نظم موضوع سخن کے تخلیق کار فیض احمد فیض صاحب ہیں۔ گمان کا ممکن یہ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو گمان کا ممکن نون میم راشد کا مجموعہ کلام ہے۔ نیا عہد نامہ یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو نیا عہد نامہ خلیل الرحمن اعظمی کا شعری مجموعہ ہے۔ منجھو کس ناول کا کردار ہے؟ تو منجھو ٹیڑھی لکیر کا کردار ہے۔ اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ کے مصنف محمد حسن ہیں۔ ننگی آوازیں یہ کس کا افسانہ ہے؟ ننگی آوازیں یہ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ غالب بحیثیت محقق اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو غالب بحیثیت محقق قاضی عبدالودود کی کتاب ہے۔ دیوان دو اور پہلو نہ دکھے گا یہ دونوں خطوط کے مجموعے ہیں۔ دیوان دو اور پہلو نہ دکھے گا یہ دونوں کس کے خطوط کے مجموعے ہیں؟ یہ دونوں کلیم عاجز کے خطوط کے مجموعے ہیں۔ فیض آباد میں پیدا ہونے والے شاعر تو آتش، ناسخ، انیس، چکبست یہ چاروں لوگ فیض آباد میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ ان لوگوں کا نام ذہن نشی کر لیں، اگر اس طرح کے اگر سوال آ گیا کہ کس کی پیدائش فیض آباد میں ہوئی ہے تو آتش، ناسخ، چکبست اور انیس یہ چاروں لوگ فیض آباد میں پیدا ہوئے ہیں۔ حکایت ایک عورت کے مرد بن جانے کی دیو کے جادو سے یہ سرخی کس مثنوی کی ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ گلزار نسیم میں جو بقاولی رہتی ہے وہ ایک مرد کی شکل میں تبدیل ہوتی ہے، تو یہاں مرد بن جانے کی دیو کے جادو سے یہ سرخی آپ سمجھ سکتے ہیں گلزار نسیم کی ہے۔ غالب نے مثنوی باد مخالف میں، یعنی یہ باد مخالف جو ہے یہ غالب کی مثنوی ہے، یاد رکھیں۔ فارسی کے کتنے شعراء کو اپنا استاد قرار دیا؟ یعنی اس مثنوی میں انہوں نے فارسی کے کتنے شعراء کو اپنا استاد قرار دیا ہے؟ تو 9 شعراء کو انہوں نے اپنا استاد قرار دیا ہے۔ خطوط کا مجموعہ اردو معلیٰ پر کس کا خاتمہ دیا ہوا ہے؟ یعنی یہ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے اردو معلیٰ، تو اس پر مرزا قربان علی بیگ سالک کا خاتمہ دیا ہوا ہے۔ اردو ہندی جو کہ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے، یہ کب 1868 میں شائع ہوا۔ اس میں کتنے خطوط ہیں؟ تو اس میں 162 خطوط ہیں۔ اردو معلیٰ جو کہ 1869 میں شائع ہوا، 6 مارچ 1869، اس میں کتنے خطوط ہیں؟ تو اس میں 472 خطوط ہیں اور جو 50 لوگوں کے نام لکھے گئے تھے۔ نادرات غالب میں کتنے خطوط ہیں؟ تو نادرات غالب میں 47 خطوط ہیں۔
غالب نے اردو معلیٰ کی حق تصنیف کس کو دے دی تھی؟ تو انہوں نے حکیم غلام رضا خان کو غالب نے اردو معلیٰ کی حق تصنیف دے دی تھی، حکیم غلام رضا خان۔ فسانہ عجائب میں جان عالم بازار سے طوطا کتنے روپے میں خریدتا ہے؟ یعنی فسانہ عجائب میں ایک طوطا کا ایک اہم کردار ہے۔ اس میں جو طوطا جو فسانہ عجائب میں جان عالم 1 لاکھ کا خریدتا ہے۔ میر نے کس کے مشورے پر شاعری شروع کی تھی؟ کیونکہ ایک بہت بڑے شاعر ہیں۔ میر نے کس کے مشورے پر شاعری شروع کی؟ تو سعادت امروہی کے کہنے پر میر نے شاعری شروع کی تھی۔ ولی کس بادشاہ کے دور میں دہلی گئے تھے؟ تو جب ولی دلی پہنچے تو وہ کس بادشاہ کا عہد تھا؟ تو وہ اورنگزیب کا عہد تھا، اورنگزیب رحمۃ اللہ۔ علامہ اقبال نے کس کتاب کو اپنے خلاف اعلان جنگ قرار دیا؟ تو علامہ اقبال نے اپنی کتاب ضرب کلیم کو اپنے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ لاہور کا ایک واقعہ یہ کس کا افسانہ ہے؟ تو لاہور کا ایک واقعہ یہ شمس الرحمن فاروقی صاحب کا افسانہ ہے۔ شبلی پہلے یونانی تھے جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے۔ یہ قول کس کا ہے کہ شبلی پہلے یونانی تھے جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے؟ تو یہ قول خورشید الاسلام، پروفیسر خورشید الاسلام کا ہے۔ امام الغزل کسے کہا جاتا ہے؟ امام الغزل یاس یگانہ چنگیزی کو کہا جاتا ہے۔ یہ خود نوشت تھے دونوں۔ یہ کس کی خود نوشت ہے؟ کہ جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی اور ابھی سن لو مجھ سے، جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی اور ابھی سن لو مجھ سے، یہ دونوں خود نوشت کلیم عاجز کی ہے۔ گاتا جائے، بنجارہ، تلخیاں، یہ تینوں شعری مجموعے کس کے ہیں؟ گاتا جائے، بنجارہ، تلخیاں، یہ تینوں شعری مجموعے عبدالحی ساحل لدھیانوی کے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ اسماعیل میرٹھی جو ہیں 1844 میں پیدا ہوئے ہیں، 1917 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اکبر الہ آبادی کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ تو اکبر الہ آبادی الہ آباد میں 1846 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1921 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ سرخ سویرا یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو سرخ سویرا ابو سعید مخدوم محی الدین خدری کا شعری مجموعہ ہے، مخدوم محی الدین کا، جو کہ 1944 میں سرخ سویرا شائع ہوا۔ 3 شعری مجموعے ہیں، سرخ سویرا، گلے تر، بساط رقص۔ 1944 میں سرخ سویرا ہے، 1961 میں گلے تر اور 1966 میں بساط رقص ہے۔ چکی نامہ یہ کس کی نظم ہے؟ تو یہ اردو کی پہلی نظم اس کو مانا جاتا ہے چکی نامہ۔ تو چکی نامہ یہ خواجہ بندہ نواز کے سود راز کی نظم ہے۔ انجمن پنجاب کب قائم ہوئی؟ تو اس کا پہلے نام انجمن مطالب مفیدہ پنجاب تھا۔ تو یہ 1865 میں 21 جنوری 1865 کو قائم ہوئی تھی اور پہلے اس کے وہ جو ناظم تھے پروفیسر منپھول تھے۔ نظم معرہ کو ایک روایت کا درجہ کس نے اپنے رسالہ دلگداز کے ذریعے سے عطا کیا؟ تو مولانا عبدالحلیم شرر نے نظم معرہ کو ایک روایت کا درجہ اپنے رسالہ دلگداز کے ذریعے سے عطا کیا ہے۔ تو یہ دلگداز جو ہے یہ عبدالحلیم کا رسالہ ہے، یہ بھی ایک سوال بن سکتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش اور وفات۔ تو نذیر اکبر آبادی 1740 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1830 میں آگرہ میں اکبر آباد میں ان کا انتقال ہوا۔ کس نے نذیر اکبر آبادی کو چٹکلے باز شاعر کہا ہے؟ تو نیاز فتح پوری نے نذیر اکبر آبادی کو چٹکلے باز شاعر کہا ہے۔ ڈرامہ اکبر کے مصنف کون ہیں؟ تو ڈرامہ اکبر کے مصنف محمد حسین آزاد ہیں۔ مسدس حالی ایک تارہ ہے جو اردو کی افق شاعری پر طلوع ہوا۔ یہ کس کا قول ہے کہ مسدس حالی ایک تارہ ہے جو اردو کی افق شاعری پر طلوع ہوا؟ تو یہ رام بابو سکسینہ کا قول ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اسماعیل میرٹھی نے کس نظم میں قدیم شاعری کے بناوٹی انداز کا مضحکہ اڑایا؟ تو اسماعیل میرٹھی نے اپنی نظم جریدہ عبرت میں قدیم شاعری کے بناوٹی انداز کا مضحکہ بنایا ہے۔ وہ یعنی اکبر الہ آبادی سے متعلق یہ بات ہے کہ وہ شوہر پرست بیوی کو پبلک پسند لیڈری پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے کہ وہ یعنی اکبر شوہر پرست بیوی کو پبلک پسند لیڈری پر ترجیح دیتے ہیں۔ چک بست کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ تو چک بست جو ہیں 1882 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1926 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ پنڈت برج نارائن چک بست 1882 میں پیدا ہوئے ہیں فیض آباد میں اور 1926 میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اقبال کو امام العصر کس نے کہا؟ تو اقبال کو امام العصر عبد الماجد دریابادی نے کہا ہے۔
علم الاقتصاد اور خطبات مدارس، ان دونوں کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ علم الاقتصاد اور خطبات مدارس، ان دونوں کتابوں کے مصنف علامہ اقبال صاحب ہیں۔ گاندھی جی کو ہند کا شاہ شہیداں کس نے کہا؟ تو گاندھی جی کو ہند کا شاہ شہیداں جوش ملیح آبادی نے کہا ہے۔ شبیر حسن خان جوش ملیح آبادی ان کا پورا نام ہے۔ انہوں نے گاندھی جی کو ہند کا شاہ شہیداں کہا ہے اور ان کے بارے میں ایک نظم بھی لکھی ہے، گاندھی نامہ اکبر الہ آبادی کی نظم ہے۔ انہوں نے بھی گاندھی سے متعلق ایک نظم لکھی ہے اور ہند کا شاہ شہیداں گاندھی کو کہا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 55 اہم سوالات جو آپ رکھ دیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اس طرح کی ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔